کسی کی ڈیوٹی لگا دوں، میں الارم لگا لوں، میں ذہن کے اندر یہ ٹینشن رکھوں کہ نہیں حساب دینا ہے۔ فجر کا بھی سوال ہوگا کہ بندے فجر پڑھی سی کہ نہیں پڑھی سی، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اگر ٹینشن ہوتی تو اٹھتا نا۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ پارہ 1 آیت نمبر 46، فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ بے شک وہ ضرور اسی کی طرف لوٹ کر انہوں نے جانا ہے۔ اس سے پچھلی آیت کو اگر ہم دیکھیں، اس کے اوپر ہمارا یہاں پر کچھ وضاحت بھی اس کی کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، صبر اور نماز سے مدد چاہو، ہاں یہ ہیں بھاری، لیکن جو ڈرنے والے ہیں، خشوع والے ہیں، ان کے اوپر بھاری نہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں یہ پس منظر جو چلا تھا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے اور اس کے جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھا۔ وجہ کیا بیان کی گئی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر ہم ان کے بارے میں اپنی قوم کو بتا دیں کہ یہی آخری نبی ہے اور خود بھی ان کا کلمہ پڑھ لیں گے تو پھر وہ جو نذرانے، وہ جو عقیدتیں، وہ جو محبتیں، وہ جو ہم سے سوال کرنا، ہمارا جواب دینا، ہماری ایک ٹور، ہمارا ایک وہ انداز، سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ تو ہماری عزت بھی کم ہو جائے گی اور دوسری طرف سے ہمارے جو نذرانے تھے وہ بھی بند ہو جائے گی کہ جب اللہ کے آخری نبی کا بتا دیں کہ وہ تشریف لا چکے ہیں تو لوگ ان کی طرف جائیں گے، ہماری طرف تو نہیں آئیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ نہیں آ رہے تھے کلمہ پڑھنے کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر ان کو وہ طریقہ بیان فرمایا کہ جس طریقے کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں کلمہ پڑھنے کا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، کہ صبر کرو اور نماز پڑھو۔ تو نماز پڑھنے سے ہوگا کیا؟ صبر کرنے سے ہوگا کیا؟ کہ تمہارا اللہ کے اوپر یقین بڑھے گا۔ جب اللہ پر نماز پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں بار بار حاضری ہے، اللہ پر یقین بڑھے گا تو اب پھر بندہ اللہ کی بھی مانے گا اور اللہ کا جو حکم ہے اس کے اوپر بھی عمل کرے گا۔ تو فرمایا صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ لیکن ساتھ ہی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، تو نماز ہم دیکھیں ذرا، رب نے حکم تو دیا نماز پڑھو، تو نماز سے مدد حاصل کرو، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ بڑی ایک کم تعداد ہے مسلمانوں کی جو نماز پڑھتی ہے۔ تو نماز خود ایک بڑی بھاری چیز ہے، اس طور پر کہ لوگ اس کو گراں سمجھتے ہیں، بھاری سمجھتے ہیں اور نماز کی طرف نہیں آتے۔ ایک مشکل سے نکلنا ہے، دوسرا جو کام دیا گیا کہ یہ کر لو تو اس مشکل سے نکل جاؤ گے، وہ بھی بھاری آ گیا۔ یعنی دل ساتھ نہیں دے رہا اس چیز پر کہ حضور کا کلمہ پڑھا جائے۔ کیونکہ مال و دولت چلا جائے گا، نذرانے چلے جائیں گے۔ تو اس چیز سے نکلنے کے لیے حکم دیا گیا کہ یہ جو مشکل آ پڑی ہے اس سے نکلو نماز کے ذریعے سے۔ لیکن نماز خود مشکل ہے، کہ نماز اگر آسان اتنی ہوتی تو آج ساری دنیا نماز ہی پڑھ رہی ہوتی، سارے مسلمان نمازی ہوتے۔ تو اس مشکل کو آسان کیسے کیا جائے، اس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے مشکل، ہاں جو خشوع و خضوع والے ہیں نا، ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز مشکل نہیں۔ اب کون ہے جو خشوع والے ہیں، کون ہے جو ڈرنے والے ہیں؟ اللہ نے ان کی وضاحت فرما دی کہ جو خشوع والے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، لہذا اگر تم یہ والی صفت اپنے اندر پیدا کر لو گے تو تم نمازی بن جاؤ گے، نمازی بن جاؤ گے، رب پر یقین بڑھ جائے گا، رب پر یقین بڑھے گا تو تم حضور کا کلمہ بھی پڑھ لو گے۔ وہ کون سے ایسے اوصاف ہیں جو خشوع والے کے اندر ہوتے ہیں؟
جس کی وجہ سے نماز بھی آسان ہو جاتی ہے. پھر بندے کو ٹینشن نہیں رہتی کہ میں نماز پڑھنی ہے، یار بڑا اوکھا کام ہے، رات کے وقت سویا ہوں صبح اٹھنا ہے بڑا اوکھا لگتا ہے پیا. وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی. کب؟ جب کہ وہ خشوع والا بندہ بننے کی طرف ہم آئیں گے. رب نے ان کی دو صفات یہاں پر بیان فرمائی کہ یہ دو چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جن کے لیے نماز آسان ہوتی ہے. کون سی؟ پہلی چیز ارشاد فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے رب سے ملاقات کرنی. ایک چیز بیان فرما دی، رب سے ملاقات کا یقین جسے ہوگا اس بندے کے دل کے اندر یہ پکی بات آ جائے گی کہ رب کی بارگاہ میں تو حاضر ہونا ہی ہونا ہے. یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ دنیا تو وقتی ہے. آج میں ہوں کل نہیں ہوں گا. کل میرا باپ دادا موجود تھا، آج کئی ان میں سے دنیا سے چلے گئے. میں بھی آیا ہوں تو جانے والا ہوں. جب جانے والا ہوں تو پھر رب سے ملاقات بھی کرنی ہے. تو رب سے ملاقات کرنی ہے تو دنیا میں جو کیا ہے اس کا حساب دینا ہے. جب حساب دینا ہے تو کیوں نہ پھر رب سے ملاقات تو ہونی ہے. تو میں اپنے آپ کو سیدھا نہ کر لوں، میں اپنے آپ کو درست نہ کر لوں، میں اپنے آپ کو نماز کی طرف لے نہ ہوں. تو فرمایا خاشعین جو ہوتے ہیں، جو خشوع والے ہوتے ہیں، جو ڈرنے والے ہوتے ہیں، رب سے ڈرنے والے، فرمایا ان کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں. دوسری چیز رب نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، انہیں اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ وہ ضرور اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے. لوٹ کر جانا ہے. دنیا میں آ گئے تو پکا ویزا کوئی نہیں لے کے آ گئے، کوئی ٹھپے ہیں جنہیں کوئی نہیں لوائے کہ اب نو ایگزٹ ہے. آ گئے تو جانا کوئی نہیں. جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے. جو بھی دنیا کے اندر آیا کوئی پکا نہیں آیا. پکی ذات ہے تو رب کی ذات ہے. بقیہ جس کو بھی پیدا کیا گیا ہے، جو بھی چیز اس جہاں کے اندر ہے، یہ خود جہاں اس نے بھی ختم ہو جانا، ہر چیز نے ختم ہو جانا. تو رب کی طرف لوٹ کر جانا. جب رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے میں کیوں نہ ٹھیک ہو جاؤں، میں کیوں نہ نماز پڑھنے والا. اب یہ ایک وظیفہ مل گیا کہ اگر میں نے پکا نمازی بننا ہے تو یہ دو چیزیں، رب سے ملاقات ہونی ہے، لوٹ کر جانا. یہ دو چیزیں اگر ذہن کے اندر رکھوں گا ہر کام آسان ہو جاتا ہے. ہر کام آسان ہو جاتا ہے. بندہ بالکل ٹینشن فری ہو جاتا ہے. بس اوقات بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار نماز پڑھتے دل کرتا ہے کاری سب دعا کرے اگر اسی نماز پڑھنے والے ہو جائیں، یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں جی راتی لارم بھی لائی دے فجر ٹائم اٹھن کوئی نہیں ہوتا، کوئی کہتا کام دسو نہ سانو ایسی اٹھ جائیے آنکھ کھل جائے. بعض اور اس طریقے سے ہی کہ جی کوئی ایسا عمل بتا دے، کوئی وظیفہ بتا دے ایسا بھی نمازی پڑھ جائیے. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ سادہ سا وظیفہ. دو چیزیں ذہن کے اندر بٹھا دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، لوٹ کر جانا. اللہ سے ملاقات ہے، لوٹ کر اس کی طرف جانا. یہ چیز ذہن کے اندر بیٹھ جائے گی تو بندہ اپنے آپ کو پکا کر لے گا اس بات پر کہ نہیں جانا ہے، جواب دینے ہیں نا. جب رب کو جواب دینے ہیں تو پھر میں ایسا کیوں کروں کہ رب کے احکام کو چھوڑ دوں. رب کی بارگاہ میں حاضری دیں. آج سیٹھ ہو دنیا کا، اس نے کسی کام سے بھیجا ہو اور کہا کہ یہ کام کر کے آنا ہے. میں کہیں نوکری کرتا ہوں، میرے مالک نے مجھے کہا کہ جا یہ فلانا کام کر کے آ، فلاں جگہ پر جانا ہے وہ کام کر کے آنا. میں وہاں جاؤں اور جا کر دوسرے کاموں میں لگ جاؤں تو ایسا تو نہیں ہوگا. مجھے ہر وقت یہ ذہن میں ہوگا کہ نہیں مالک کو جانا ہے واپس، سیٹھ کو واپس جانا ہے. انہیں جڑا کام دیتے ہیں انہیں پوچھنا کر کے آیا کہ نہیں کر کے آیا. جی نہ کر کے آیا تو ہو سکتا ہے نوکری تو کٹ دے رہے، مار بھی سکتا ہے، ڈانٹ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے. تو ذہن میں جب یہ ٹینشن ہوگی نا تو بندہ کام خود بخود کرتا ہے. جب مجھے پتا ہوگا کہ رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، تو پھر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی طرف آؤں گا، میں بھی نماز کی طرف آؤں گا، میں بھی روزے کی طرف آؤں گا، میں بھی زکوٰۃ کی طرف آؤں گا، میں بھی نیک اعمال کی طرف آؤں گا، میں بھی اچھے کام کی طرف آؤں گا، میں بھی رب کو راضی کرنے کی طرف آؤں گا، میں بھی رب کی بندگی کی طرف آؤں گا، میں بھی رب کی عبادت کی طرف آؤں گا، رب کو راضی کرنے کی طرف آؤں گا.
رب کی ناراضگی سے بچنے کی طرف آؤں گا، لیکن کب؟ جب یہ پکا ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہاں رب سے ملاقات ہونی ہے، ہاں لوٹ کے جانا ہے، جب یہ آئے گا تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ایک بڑی سادی سی مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کوئی بندہ ہے کئی دن کا تھکا ہوا ہے، 1-2 دن ہو گیا سویا ہی نہیں، سفر پر بھی تھا، جسم تھک گیا، پنجابی جب ٹوٹ گیا، بالکل تھک ٹوٹ گیا ہے، سخت نیند آئی ہے، سفر بھی تھا۔ اب اس بندے کے لیے ایک کمرہ تیار کیا جائے، کمرے میں بیڈ بھی لگایا ہے، اوپر اچھا گدا رکھا ہوا ہے، اے سی بھی آن کیا ہے، کمرے کے اندر خوشبو بھی چھڑکی ہے کہ اچھی نیند آئے اس کو، پھول وغیرہ بھی نچھاور کیے ہوئے کہ حضرت صاحب آپ نے پہ ذرا خوش ہو کیا من، اور اس کو جب آئے تو کہا جائے کہ یہ تیرے لیے کمرہ تیار ہے، سو جا، آرام کر لے، 2-3 دن ہو گئے تو سویا نہیں۔ ہاں لیکن ایک یاد رکھنا بات، اجے کمرے تو سون لگا نا، اس کمرے میں آرام نہ سو، لیکن ایک سب بھی اس کمرے جیسی دیکھیے۔ اب یہ بتائیں کہ وہ بندہ سو پائے گا؟ تھکا ٹوٹا ہو، نیند پڑے گی اس کو پتہ ہے سوؤں گا کب میرے چارپائی کے اوپر، کب میرے بیڈ کے اوپر سانپ آ جائے مجھے ڈھانس کے چلا، ساری رات جاگا رہے گا، ادھر ادھر کونوں میں دیکھتا رہے گا، جھٹکے لے گا، اٹھ جائے گا، کیوں؟ ادھر سانپ آ کے ڈانگا نہ مار دے رہے۔ تو سانپ کا ڈر سونے سے روک دے، اللہ کا ڈر نماز سے بھی نہیں اٹھا رہا، یہ کیسا ڈر ہے؟ اس طرح غور کرنا ہوگا نا۔ میں کہتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کو ڈر لگتا ہے جی، یہ بڑے کہتے ہیں اللہ کو ڈر جانا، میں اللہ کو ڈر لگتا ہے تب میں کام نہیں کر سکتا۔ اللہ سے ڈر لگتا ہے تو کیا اتنا بھی ڈر نہیں کہ میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکوں؟ کیا ایسا بھی نہیں کہ مجھے کوئی اٹھانے والا ہو، میں کسی کی ڈیوٹی لگا دوں، میں الارم لگا لوں، میں ذہن کے اندر یہ ٹینشن رکھوں کہ نہیں حساب دینا ہے؟ فجر کا بھی سوال ہوگا کہ بندے فجر پڑھی سی کہ نہیں پڑھی سی، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اگر ٹینشن ہوتی تو اٹھتا نا۔ آج یہاں پر ہمارے الارم جو لگے ہوتے ہیں وہ آفس ٹائم کے لیے، اسکول ٹائم کے لیے، جاب ٹائم کے لیے لگے ہوتے ہیں، اور ہم اٹھتے ہیں 7 کا ٹائم ہے، اگر رات کو 2 بجے سویا ہوں، 3 بجے سویا ہوں، پھر بھی اپنے ٹائم پہ اٹھ جاؤں گا، کیوں؟ نہیں دفتر جانا، لیٹ نہ ہو جاؤں گا، کٹوتی بھی ہوئے گی نہیں کہ نوکری تو کٹ دے ان کے۔ یہاں پر تو الارم بھی بج رہا ہے اور اٹھا رہا ہے، یہ کون سا خوف ہے جو الارم بھی نہیں لگانے دے رہا؟ الارم لگے بھی تو فجر میں آنکھ نہیں کھول رہی۔ تو یہ اپنی کیفیت کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، یہاں پر جو بھی مسلمان ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ اگر ڈرنے والا نہ ہوتا تو شاید وہ مسلمان بھی نہ ہوتا، بلکہ کنفرم ہے مسلمان نہ ہوتا۔ اللہ سے ڈر نہ ہو تو جو کوئی دل لہر کرے میں مسلمان ہوں تو اللہ سے ڈر ہے تو مسلمان ہوں، ڈر نہ ہوتا تو کہتا یار اے ٹھیک نہیں نہ جوڑ دو، اے ٹھیک نہیں نہ جوڑ دو، یہ کر لیتا، کبھی عیسائی، کبھی یہودی، کبھی مجوسی، کبھی مرزائی، کبھی کچھ ان طرح گھومتا رہتا۔ لیکن اللہ کا ڈر ہے تو اب یہ ایسی حرکت نہیں ہوتی۔ اللہ کا ڈر ہر مسلمان کے اندر موجود ہے، لیکن علماء نے 7 سے 8 مرتبے اس ڈر کے بیان کیے ہوئے ہیں کہ ڈر کیسا ہوتا ہے۔ یہ ابتدائی سٹیج ہے، اس سے آگے بھی بڑی سٹیجیں باقی ہیں۔ ہم قرآن کو دیکھیں نا، کئی ایک مقام پر اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہوا کہ ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو بندہ مومن تو ہے ہی وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، پھر بھی رب فرما رہا ہے اے مومنو اللہ سے ڈرو۔ تو پتہ چلا کہ مومن ہے، ڈر ہے، لیکن اسٹیج بڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، پہلے گریڈ میں باقی نہیں رہنا کہ بس ٹھیک ہے اتنا ڈر ہے کہ دین نہیں چھوڑنا، اتنا ڈر ہے کہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا کہ دین سے خارج ہو جاؤں۔ اس سے اگلی سٹیج پر بھی آنا ہے، اس ڈر کو بھی اپنانا ہے جو ڈر تمہیں گناہوں سے روکے، اس ڈر کو بھی اپنانا ہے جو ڈر تمہیں رب کی بندگی کی طرف لے کر آئے۔ یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے، یہ ڈر کی کیفیت جو ہے نا، رب سے ڈرنا، یہ جب بندے کو ملتی ہے تو اس سے ایک بڑا سکون ملتا ہے۔ دنیا دار سے بندہ ڈرتا ہے نا تو سہما ہوا رہتا ہے، کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتے، اور اگر بندہ اللہ سے ڈرتا ہو تو ایک دل کو سکون اور تسلی ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی پریشان ہوتے ہیں
اور بس نہیں چل رہا ہوتا، جب بس نہ چل رہا ہو، پریشان ہو، ڈاٹی ٹینشن آ گئی ہے، اس کے بعد بندہ روتا ہے، رونے کے بعد دل ہلکا ہو جاتا ہے، کھولا ہو جاتا ہے، اب وہ آرام سے اپنے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ڈر جو ہے، اللہ کا ڈر دل کے اندر موجود ہو، یہ بندے کو لے کر آئے گا، چل بندے نماز کا ٹائم ہو گیا، آ جا فجر کے لیے، آ جا، آج اب ظہر کا ٹائم ہو گیا، آج اب عصر کا ہو گیا، مغرب کا ہو گیا، آ جا، عشاء کا ہو گیا، واپس آ، نماز پڑھ کے جا۔ یہ ڈر جو ہے بندے کو نیکی کی طرف لے کر آئے گا۔ نیکی جو ہوتی ہے دل کو سکون دیتی ہے، نیکی بندہ کرتا ہے تو دل کو سکون، یہ نماز دل کو سکون دے گی، بندہ قرآن کھولے گا دل کو سکون ملے گا۔ نیکی رستے سے گزر رہا ہو، جاتے جاتے دیکھا کسی کا موٹر سائیکل خراب ہوئے ہے، رکیا کو پوچھے کیا گل ہے جی، اے پیٹرول ہو گیا ہے، پیٹرول پمپ کتنے ہو 1 کلومیٹر رکھے ہوئے، اے سائڈ تو کدھر ویکھا کوئی چھوٹی جی بوتل لگی، جوس والا ڈبا لبا، اپنے موٹر سائیکل کا پیٹرول کٹ کے اون دیتا تھوڑا جا، اے تیرا کلومیٹر کٹ دے گا۔ یہ نیکی کی سارا دن بندہ سکون کے اندر رہتا ہے، یار جی کوئی چنگا کام کیا ہے، یہ دل کے اندر چیز آتی ہے تو نیکی دل کو سکون دیتی ہے۔ نیکی کرتا کب ہے بندہ؟ جب اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ڈر یہ بندے کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور نیکی بندے کے دل میں سکون ڈال دیتی ہے۔ تو اگر دل کا سکون چاہیے، چین چاہیے، راحت چاہیے، دل کا اطمینان چاہیے، ذہن کو فریش رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے اندر لے آئے۔ اللہ کا ڈر میرے اندر آئے گا، آپ کے اندر آئے گا، دل خود بخود سکون کے اندر آ جائے گا۔ تو اللہ کا ڈر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک مرتبہ ایک صحابی کو نصیحت فرمائی۔ ایک ہوتا ہے ویسے بندہ بات بیٹھا تو باتیں کر رہا ہے، یہ بھی ہوتی قابل اعتبار ہے، سننی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے بسا اوقات کہ بسا اوقات بندے کو ایک ہوتا ہے ڈر کی وجہ سے بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، ڈر کی وجہ سے اللہ سے ڈرے گا اگر بندہ، تو اللہ سے ڈر جو ہے یہ بندے کو نیکی طرح لے کر آتا ہے۔ اچھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بات سنانے لگا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نصیحت فرمائی۔ اب نصیحت جب اسپیشل کی جاتی ہے نا تو اس کو عام گل نہیں کی جاتی، بڑی اہم بات کی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو نصیحت کی، وہ نصیحت کیا تھی؟ اس کا خلاصہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ یہ جو اللہ کا ڈر ہے یہ تمام کی تمام بھلائیوں کو، خوبیوں کو، اچھائیوں کو گھیرے ہوئے ہے، کہ اللہ سے ڈرو گے تو نیکی کے کاموں میں لگے رہو گے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں، میں کوئی بھی نیک کام کروں گا تو اللہ کا ڈر موجود ہوگا تو کروں گا، اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو نیک کام بھی بندہ نہیں کرے گا۔ جس کو ڈر نہیں ہے وہ سویا رہے گا، جس کو ڈر ہوگا وہ اٹھے گا، نماز پڑھے گا، جس کو ڈر نہیں ہوگا وہ گالیاں دے گا، وہ جھوٹ بولے گا۔ ڈر کی اگلی سٹیج، پہلی سٹیج تو ہر ایک مسلمان کے پاس موجود ہے نا، تو جیسے جیسے سٹیجیں بڑھاتا جائے گا بندہ تو ایسے ایسے اس کی نیکیاں بڑھیں گی، اس کی بھلائیاں بڑھ جائیں گی۔ تو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو خاشعین ہیں ان کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انہیں اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ ایک مرتبہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، آخری رات تھی نا جب 10 محرم الحرام کی رات، جس سے اگلی صبح یہ واقعہ پیش آیا تھا کربلا کا۔ اس رات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی ہمشیرہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئیں اور آ کر اپنی پریشانی اور دکھ کا اظہار کیا اور بتایا کہ یزیدیوں نے تو ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، تو اب جب انہوں نے گھیر رکھا ہے تو ان مشکلات سے ہم کیسے نپٹیں گے، ان مشکلات سے کیسے نکلا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اللہ کا ڈر دلایا، یہاں پر اللہ کے ڈر کی نصیحت کی۔ وہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا بہن شیطان تمہاری برداشت اور صبر کو نقصان نہ پہنچائے، زمین والے سب ایک دن موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، آسمان والوں کو بھی بقا نہیں ہے، باقی وہ بھی نہیں بچیں گے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب مر نہیں ہے، پتہ ہے کنفرم ہے دنیا سے جانا ہے، تو شیطان کے ہتھ کٹے میں کیوں ہوں گے، یہ کر لو تو وہ کر لو،
جو اللہ نے کہا میں وہ کیوں نہ کروں؟ موت سے ڈر ڈر کر زندگی کیوں گزاروں؟ موت تو وہ ہے جوانی ہے، موت تو وہ ہے جس سے میں جتنا بھاگوں گا اس نے پھر بھی آ جانا ہے۔ تو میں موت کی ٹینشن کو چھوڑوں نا، موت کی ٹینشن کو چھوڑ کر میں نیکیوں کی طرف کیوں لے کر آؤں؟ میں نیک اعمال کی طرف کیوں نہ ہوں؟ میں اللہ سے ڈرنے کی طرف کیوں نہ ہوں؟ حجاج بن یوسف یہ نا ایک بڑا گزرا ہے، ظالم بندہ تھا، یہ جابر بندہ تھا، ظالم تھا۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ اس کا ایک سپاہی تھا جس کا نام تھا محلب۔ تو محلب نے کیا کیا، اس نے ریشمی سوٹ پہنا ہوا ہے اور بڑی اکڑ کے ساتھ چل رہا ہے۔ جب یہ اکڑ کے ساتھ چل رہے ہیں نا، وہاں پر ایک بزرگ تھے اللہ کے، نام ہے حضرت مطرف بن عبداللہ۔ آپ نے جب دیکھا نا محلب کو کہ بڑے اکڑ کے ٹرتا ہے پیا، تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ ٹور اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کے ناپسندیدہ بندوں کی ٹور ہے، تو ایسے نہ چلو۔ اس نے اگلے جوان سپاہی گیا، حجاج بن یوسف کا سپاہی، حجاج ظالم بادشاہ تھا، تو اب سپاہی ہے، آگڑ میں ہے، کہتا ہے تنوں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ یہ جب جواب دیا نا، آگے بھی اللہ کا نیک بندہ موجود تھا، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں تو کون ہے، تو وہ ہے جس کی اصل ایک لطفہ ہے، ناپاک قطرہ جس سے بندہ بنتا ہے، تو وہ ہے جس کی اصل ایک لطفہ ہے۔ مرنے کے بعد تو گل سڑ جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا، اور زندگی اور موت کے درمیان تیری حالت یہ ہے کہ تیرے پیٹ کے اندر ناپاکی موجود ہے، اور تو مجھے بتا رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں۔ جب یہ سنا نا آگے سے ساری اکڑ ختم، چپ کر کے جواب تو بڑے خود نکل گئے۔ اللہ کا خوف ہو رہا بندے کے اندر، بندہ یہ غور کرے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، میری حقیقت ہے کیا، میرے دنیا میں آنے کا سبب جو بنا وہ کیا تھا؟ وہ ایک ناپاک قطرہ ہی تو ہے، وہ قطرہ جو کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک، جسم پر لگ جائے جسم ناپاک، بندے کو ناپاک کر دیتا ہے وہ قطرہ۔ اس قطرے سے میری پیدائش ہوئی، یہ رب نے بنایا ہے، آج میں ستھرا بنیا پھرنا ہوں، ٹھیک ہے ستھرا ہوں گا، لیکن اپنی اصل کو یاد رکھنا چاہیے، مرنا بھی ہے، جسم نے چلا جانا ہے قبر کے اندر، کیڑے مکوڑے بھی ہیں قبر کے اندر، جسم ختم ہو جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں چلے نہیں گئے، آج کہاں ان کے جسم ملتے ہیں، قبرستان بھر جاتے ہیں، بس اوقات تو پھر قبر کے اوپر قبر بنا دی جاتی ہے، پہلا جسم ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو سب نے مرنا ہے، ہر ایک نے ختم ہونا ہے۔ تو میں اسی چکر میں پڑا رہا ہوں کہ میں نے یہ کرنا تو وہ کرنا نہ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل کے اندر بندہ رکھے اور نیکی کے کاموں میں لگا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔